السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا فرمائی، اس کو اپنا نائب بنایا اور فلقد کرمنا بینی آدم سے اس کی فضیلت کو ظاہر فرمایا اور منصب خلافت اس کو عطا فرما کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرے تاکہ تمام روح زمین پر حکومت کرے اور تمام کائنات کو اپنا مسخر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور مادے سے پیدا کیا، اس لیے تسخیر کائنات بھی ان دونوں کی طرف رائج ہے، یعنی مادی طور پر ایشیا کے عادی اور ظاہری اسباب کو تلاش کر کے کائنات کو مسخر کیا جائے، یا روح کی قوتوں کو اجاگر کر کے بغیر ظاہری اور عادی اسباب کے اس عالم میں آب و گل کے حقائق کو مسخر کیا جائے۔ مثلاً بینائی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، خواہ وہ اسے مادی طریقے سے حاصل کرے یا روحانی طریقوں سے۔ موجودہ سائنس نے بینائی کے ظاہری اور مادی اسباب تلاش کر کے اندھوں کو بصارت بخش دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر ظاہری اور مادی اسباب کے اندھوں کو بینا کر دیا۔ اس طرح لوہے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، خواہ مادی طریقوں سے اس کو اپنے کام میں لائے یا روحانی طریقوں سے۔ چنانچہ عام لوگ آگ کے ذریعے لوہے کو پگھلا کر اپنے کام میں لاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بغیر آگ کے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پانی رکھا ہے، اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی روح اور اس کے بدن کو طریقہ تعلیم عطا فرمائے۔ چنانچہ عام طور پر انسان مادی اوزاروں کے ذریعے زمین کھود کر اس سے پانی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اسباب کے پتھر پر عصا مار کر اس سے پانی حاصل کر لیا۔ روحانی طریقے سے انسان نے اس کائنات کو اس قدر کثرت سے فتح کیا کہ مادی اسباب اس کی تسخیر کے سامنے انگشت بد ندا رہ جاتے ہیں، اور آج تک عقل انسانی ان حقائق کے مادی اسباب کا سراغ پانے سے قاصر ہے جن پر روحانیت نے فتح پائی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی میں اژدہے کی حیات کو نافذ کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی زبان سمجھنا اور ان سے گفتگو کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدیم و جدید مردوں میں حیات کو جاری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کے ٹکڑوں اور لکڑی کے ستونوں، پتھروں اور درختوں میں حیات نافذ کر کے ان سے گفتگو فرمانا، اور چاند سورج پر تصرف فرمانا۔ اس طرح حضرت عمر کا دریائے نیل کو احکام جاری کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانے کو تابع کر لینا، یہ امور روحانی تسخیر کے وہ کرشمے ہیں جنہوں نے مادی اسباب کی پہنچ کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس اور اختیار میں کر دی ہے، خواہ وہ اس کو مادی قوتوں سے مسخر کرے یا روحانی قوتوں سے، اور زمین سے چاند کے ماورا بلکہ آسمانوں کے پار جانا بھی روحانی قوتوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہنوز آسمانوں میں زندہ ہیں، جو چاند سے ہزاروں سال مسافت کے بعد موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر آسمانوں سے گزر کر لامکان کی بھی سیر کر کے واپس آ گئے۔ اس کے مقابلے میں چاند پر جو ایک حقیر مسافت پر واقع ہے، اس پر مادی اسباب سے جا کر واپس آ جانا کسی طرح حیرت و استبعاد کا موجب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس پر تائید موجود ہے۔ دیکھیے مولا اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو انہیں آفاق اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔ امام راضی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں آیات آفاق سے مراد آیات افلاک، کواکب، لیل و نہار، روشنی، سایہ، اندھیرا اور عناصر اربع وغیرہ ہیں۔ اگر یہ شبہ ہو کہ سنہ ذہم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو ہمیں ابھی تک نہیں دکھایا اور آئندہ دکھائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حقائق پر پہلے ہی مطلع کر چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حقائق پہلے بھی دکھا چکا ہے، لیکن ان حقائق کے اصرار غیر متناہی
ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو وقتاً فوقتاً دکھاتا رہے گا۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، اس کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ افلاک اور کواکب کے اسرار اور عجائب قیامت تک لوگوں پر زماناً منعکس ہوتے رہیں گے، اور اسی لحاظ سے چاند کی حالیہ تسخیر قرآن کریم کی اس آیت کی زبردست تصدیق کرتی ہے، کیونکہ چاند کے بارے میں جواب تجربات مشاہدات سے انکشافات ہوئے ہیں اور اس کے اسرار پر اطلاع ہوئی ہے، وہ پہلے حاصل نہ تھی، اور آئندہ جیسے جیسے چاند کی طرف سفر کی وجہ سے عجائب و غرائب کی اطلاع ہوگی، وہ اس آیت کی مزید تصدیق کا سبب قرار پائے گی۔ مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر مادی اسباب سے چاند تک پہنچ کر واپس آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے